ڈاکو پھولن دیوی ایک بغاوت کی داستان۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسی خاتون کی جس نے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اپنی زندگی کو ایک انقلاب بنا دیا۔ یہ کہانی ہے پھولن دیوی کی، جو اتر پردیش کے ایک غریب گاؤں سے اٹھی اور ڈاکو سے لے کر بھارتی پارلیمنٹ کی رکن تک بن گئی۔ ان کی زندگی جبر، بغاوت اور عورت کی طاقت کی ایسی داستان ہے جو ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ چلو اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں کہ پھولن دیوی ڈاکو کیوں بنی اور انہوں نے کیسے تاریخ رقم کی۔ پھولن دیوی 10 اگست 1963 کو اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ وہ ملاح ذات سے تھی جو نچلی ذات سمجھی جاتی تھی اور اس وقت کے ہندوستانی معاشرے میں شدید امتیاز کا شکار تھی۔ ان کا خاندان غریب تھا اور ان کے والد دیوی دین کی زمین گاؤں کے ٹھاکروں نے ہتھیا لی تھی۔ پھولن کی ماں ملاح دیوی گھر چلاتی تھی، لیکن غربت نے ان کے خاندان کو ہر طرف سے جگڑ رکھا تھا۔ بچپن سے ہی پھولن نے دیکھا نچلی ذات کے لوگوں کو کس طرح اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں کے ٹھاکر ان پر ظلم کرتے، ان کی عزت کو پامال کرتے اور ان کی محنت کا استحقار کرتے۔ پھولن ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک چنگاری تھی جو ظلم کے خلاف بغاوت بن کر بھڑک اٹھی۔ صرف 11 سال کی عمر میں پھولن کی زندگی ایک نئے صدمے سے دوچار ہوئی۔ غربت کے ہاتھوں مجبور ان کے والد نے ان کی شادی ایک 40 سالہ شخص پوتی لال سے کر دی، جس کی پہلی ہی 2 بیویاں تھیں۔ اس شادی کے بدلے ان کے والد کو صرف ایک گائے اور ایک سائیکل ملی۔ یہ شادی پھولن کے لیے ایک نئی جیل بن گئی۔ اس کا شوہر اسے جسمانی اور ذہنی طور پر اذیت دیتا، جبکہ اس کی سوتیلی بیویاں اسے گھر کے کاموں میں جھونک کر مارتی اور تانے دیتی۔ پھولن سے برداشت نہ ہوا۔ ایک دن اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ گاؤں کے ٹھاکروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے اسے شدید ظلم کا نشانہ بنایا اور پھولن کی زندگی مزید تاریک ہو گئی۔ لیکن اسی تاریکی میں اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی جو اسے ایک عام لڑکی سے ڈاکو بننے کی طرف لے گئی۔ جیسے ہی پھولن کو موقع ملا، وہ ٹھاکروں کے چنگل سے بھاگ گئی اور وہ چمبل کی گھاٹیوں میں جا پہنچی، جو اس وقت ڈاکوؤں کا گھر تھی۔ یہاں وہ بابا مستقیم کے ڈاکو گروہ سے مل گئی۔ بابا مستقیم ایک مشہور ڈاکو تھا جس کی دہشت سے گاؤں کے ٹھاکر بھی کانپتے تھے۔ پھولن نے اسی گروہ میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اس نے ڈاکوؤں کی طرح زندگی بسر کرنے کے گڑ سیکھ لیے۔ اس نے رائفل چلانا اور مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑنا سیکھا۔ اس کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے اسے گروہ میں ایک خاص مقام ملا۔ جب بابا مستقیم پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تو وکرم ملا، جو پھولن کو پسند کرتا تھا، وہ گروہ کا لیڈر بنا۔ وکرم نے پھولن کو نہ صرف محبت دی بلکہ اسے اپنی طاقت پہ یقین کرنا سکھایا۔ کچھ عرصہ بعد وکرم بھی قتل ہو گیا اور پھولن نے گروہ کی قیادت سنبھال لی اور وہ ڈاکوؤں کی ملکہ کہلائی جانے لگی۔ اور پھولن کی دہشت اتنی بن گئی کہ لوگ اس کے نام سے ڈرنے لگے۔ پھولن نے اپنے گروہ کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ 1981 میں ایک رات پھولن دیوی نے ٹھاکروں پہ حملہ کر دیا، ان کو ان کی حویلیوں سے باہر نکالا اور ان کو قتل کر دیا۔ ایک رات میں پھولن دیوی نے 22 ٹھاکروں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پورے بھارت میں پھیل گیا اور پھولن نے اسے اپنے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہونے کا بدلہ قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد راتوں رات پھولن کی دہشت پورے بھارت میں پھیل گئی اور پولیس کی نظروں میں اسے سب سے بڑا مجرم بنا دیا۔ پھولن دیوی کی دہشت بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگ اس کے نام سے خوف کھانے لگے اور اس کی دہشت کی داستانیں ہندوستان کے ایوانوں تک جا پہنچی۔ اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے حکام کو حکم دیا یا تو پھولن کو گرفتار کیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ پھولن دیوی نے اپنے معاہدوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ پھولن نے مطالبہ کیا کہ ان کے گروہ کے لوگوں کو عام معافی دی جائے، ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کی زمین واپس کی جائے۔
12 फरवरी 1983 को हजारों लोगों के सामने फूलन ने मध्य प्रदेश के गांव में सिलेंडर कर दिया और हथियार पुलिस के हवाले कर दिए। इस लम्हे की तस्वीर आज भी तारीख का हिस्सा है। फूलन को उत्तर प्रदेश की कानपुर जेल में मुंतकिल किया गया। जेल की जिंदगी फूलन के लिए एक नया इम्तिहान थी। वो एक ऐसी औरत थी जो कभी स्कूल नहीं गई थी, न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी, लेकिन जेल में इसने अपनी जद्दोजहद को एक नए अंदाज में जारी रखा। जेल के अंदर इसे सख्त हालात का सामना करना पड़ा। कई बार इसे तन्हाई में रखा गया, जहां वो दिन रात एक छोटी सी कोठरी में कैद रहती, लेकिन फूलन ने हिम्मत ना हारी। जेल में फूलन ने निचली जात के कैदियों से भी राब्ते बनाए और इनकी कहानियां सुनी। इससे इसे एहसास हुआ कि इसकी लड़ाई सिर्फ इसकी अपनी नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों मजलूमों की है। जेल के अंदर इसने अपनी सियासी सोच को पुख्ता किया और फैसला किया वो एक दिन समाज को बदलने के लिए कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। 1994 में 11 साल जेल में गुजारने के बाद फूलन देवी को रिहाई मिली। इस वक्त इसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो एक अलामत बन चुकी थी। जेल से निकलते ही उन्होंने अपनी लड़ाई को एक नए रुख पे ले जाने का फैसला किया। रिहाई के बाद फूलन ने इलेक्शन लड़ा और 1994 में रुकने पार्लियामेंट बन गई। यह एक ऐसी खातून की कहानी थी जो कभी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन अब वो पार्लियामेंट में निचली जातों और मजलूमों की आवाज़ बन गई थी। फूलन देवी की कहानी ने न सिर्फ इसे भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसे मशहूर कर दिया। दुनिया भर के तकरीबन 20 ममालिक ने इसे नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, लेकिन भारतीय बालाई ज़ात के दबाव की वजह से इनकी नामजदगी आगे न बढ़ सकी। जुलाई 2001 को जब फूलन देवी नई दिल्ली से अपनी रिहाइशगाह के बाहर गाड़ी से उतर रही थी, 3 नकाबपोश अफराद ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। फूलन देवी मौके पर ही दम तोड़ गई। फूलन देवी की मौत भारत के निचली जात के लोगों और अक़लियतों के लिए एक नुकसान था। ये औरत थी जिसने जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया और साबित किया अगर औरत अपनी ताकत को पहचान ले तो वो माशरे की नासूरों को निस्ब नाबूद कर सकती है। फूलन देवी की कहानी आज भी करोड़ों मजलूमों के लिए एक मशले राह है। इसने जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया और साबित किया गुर्बत, जबर और इम्तियाज के बावजूद एक इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। यह गवाह है, जब भी औरत ने समाज से लड़ाई की, इसने हर जालिम को झुकाया। फूलन देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत आपके अंदर है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है।